الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل کیے ان کے لیے جنت الفردوس ہے۔ 70 دفعہ قرآن میں ایمان اور صالح عمل کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے۔ صالح عمل ہونے کے 2 شرائط ہیں: خالص نیت اور توحید عمل۔ عمل صرف اللہ کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ اور سنت کے حساب سے بیسٹ کوالٹی کے ساتھ۔ اس کو مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے ہر ایمان والا مسلمان 5 وقتہ نمازی ہوتا ہے، روزے بھی سارے برابر رکھتا ہے، لیکن کیا ان کی عبادت کی کوالٹی سیم ہوتی ہے؟ کیا دونوں کو جنت الفردوس ملے گی؟ مل بھی سکتی ہے، لیکن ہر کسی کی کوالٹی صرف اخلاص کے بیسس پہ فرق ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور میں آنے والے مسلمانوں کی تعریف کی اور انہیں اپنا دوست بتایا۔ انہوں نے کہا کہ آخری دور کا ایک مسلمان 10 صحابیوں کے برابر ہے۔ صحابیوں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنفیوز ہو گئے ہیں کیا، اور کہا کہ آپ کا مطلب ایسا تو نہیں کہ ہمارا ایک ان کے 10 کے برابر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، میں نے صحیح کہا ہے۔ وہ میرے دوست اس لیے ہیں کہ وہ میرے اوپر بنا دیکھی ایمان لائے ہیں۔ انہوں نے دجال کے فتنے سہے، زنا سود ہر طرف پھیل گیا تھا، تب بھی وہ تقوی اور توکل پہ ثابت قدم رہے۔ یاجوج اور ماجوج کے دور میں بھی انہوں نے اپنا ایمان بچائے رکھا۔ ان کے لیے فردوس کے باغ ہیں۔ جنت الفردوس سب سے بلند جنت ہے، جس کی چھت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور اس جیسی کوئی جنت نہیں ہے۔ اور جو بھی اللہ نے ہمیں بتایا ہے، محل، باغات، جنات، نہریں، حوریں، یہ سب نزول بتایا ہے۔ نزول کا مطلب آپ جانتے ہیں، صرف ویلکم ڈرنک، حلو، پانی، جوس، چائے، بسکٹ وسکٹ، بفے تو لگنا باقی ہے، اور وہ تو اللہ ہمیں بتائیں گے تو بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اتنا سندر ہوگا اور اتنا سرپرائز ہوگا، اتنا ریوارڈنگ ہوگا کہ ہمیں وہیں جا کے اس کے مزے لینے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ وہ وہاں سے کبھی بدلنا ہی نہیں چاہیں گے، جگہ ہی نہیں بدلنا چاہیں گے، کبھی بور نہیں ہوں گے۔ ہر ٹائم اپ گریڈ ہوتا رہے گا، بیوٹی میں، جنتوں میں، مزوں میں، سرپرائزز میں۔ کوئی بور ہو ہی نہیں سکتا وہاں سے، کوئی چاہے گا بھی نہیں، سوچے گا بھی نہیں کہ وہاں سے ہم بدل جائے، وہ کوئی جگہ بدل جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے میرے رب کی باتوں کے لیے، البتہ ختم ہو جائے، لیکن میرے رب کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گے، چاہے ہم سمندروں میں اور اضافہ کر دیں۔ یہ آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کی آیت ہے، عظمت کا بیان کرتی ہے، اللہ کی قدرت کا اظہار کرتی ہے، اللہ کی عزت کا اظہار کرتی ہے، اللہ کے علم کا، حمد کا، ثنا کا، صفات کا، ان کی اتھارٹی کا۔ بہت سٹرونگ آیت ہے یہ۔ اب یہ سورہ کہف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ کنکلوڈ ہو رہا ہے، جیسے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ شروع ہوا تھا، یاد ہے نا؟ الحمدللہ۔ کلمات ربی بھی قرآن کا ایک نام ہے۔ سورہ اسراء کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر تھا، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمات کا ذکر ہے۔ کلمات سے مراد کلمات کن بھی ہے۔ اب ہم سورہ کہف کی آخری آیت پہ پہنچ گئے، آیت 110۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا ذکر ہے۔ کہہ دو کہ میں تو ایک بشر ہوں، صرف ایک انسان، تمہارے جیسے معاملات کرنے والا، بس مجھ پر وحی آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا میرا پرپس ہے، جو سب رسولوں کا مقصد رہا ہے، جو ہے لا الہ الا اللہ۔ تو جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، وہ 2 کام ضرور کرے: عمل صالحاً، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ حسن بصری سے ان کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تمہارا اپنے نیک اور صالح عمل کرنے کا پوشیدہ رہنا محبوب ہے، جیسے انسان کو اپنے برے اعمالوں کو پوشیدہ رکھنا محبوب ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان مانے۔ شرک کی شکل کیا ہوتی ہے؟
یا تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کو اوپر سے نیچے لے آتے ہیں، انسانوں کے صف میں کھڑا کر دیتے ہیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بلند مقام کی نفی ہے، یا انسان کو اللہ کے مقام پر کھڑا کر دیتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دینا، یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دینا۔ اس آخری آیت میں ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گریٹنس ہے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیوملٹی ہے اور سادگی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین۔